السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. 18ویں بات یہ ہے کہ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف ہوگا، اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، پھر وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا. یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 ہے. 19ویں بات یہ ہے اکثر جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے. الواقعہ کی آیت نمبر 27 سے 32 تک کی آیات میں پتہ چلتا ہے. اور 20ویں بات یہ ہے کہ جنت میں پھل وافر مقدار میں ہوں گے، ہر موسم کے پھل ہر وقت میسر ہوں گے. المرسلات کی آیات 41 سے 44 تک جو آیات ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے. 21ویں بات یہ ہے کہ اہل جنت آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. الواقعہ کی آیات 10 سے 16 تک کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 22ویں بات یہ کہ اہل جنت سونے کے کنگنوں اور زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. یہ الکہف کی آیات 30 سے 31، الحج کی 22-23، الدخان کی 51 سے 57 تک پتہ چلتا ہے. 23ویں بات یہ کہ اہل جنت کے خادم چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے خوبصورت اور اتنے حسین. اگر خادم ایسے ہوں گے تو خدمت لینے والے کیسے ہوں گے. الدہر کی آیت نمبر 19 اور الطور کی 24 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے. 24ویں بات یہ کہ جنت کی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، وہ دل روبا، کنواری اور ہم عمر ہوں گی. الواقعہ کی آیت نمبر 35 سے 38، مجمع الزوائد میں 18754 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. 25ویں بات یہ کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ انڈے میں چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی سفید جھلی، ان کی نگاہیں شرمیلی ہوں گی. الصافات کی آیات ہیں 48-49 اور الرحمن کی آیات ہیں 56 سے 59 تک. 26ویں بات ہے جنت میں نعمتوں کی تکمیل ہوگی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 میں ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت، رضامندی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. 27ویں بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. القیامہ کی آیات 22 اور 23 سے پتہ چلتا ہے، اور مسلم کی روایت ہے 451 نمبر پہ. تو یہ جنت کا ایک مختصر نقشہ ہے. قرآن حکیم میں اور کتب حدیث میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ زندگی کی خواہش ہمیشہ سے ہے. انسان اعلیٰ زندگی کے حصول کے لیے دنیا میں بھی ایفرٹ کرتا ہے، دنیا کو ہی جنت بنا لینا چاہتا ہے، لیکن دنیا جنت نہیں بن سکتی. اگر اپنے نیچر کو دیکھنا چاہے، اپنی تمناؤں کو، خوبصورت گھر، خوبصورت لباس، خوبصورت زیورات، اور پھر ماحول کا حسن، اچھے ساتھی اور بے فکری، کون ہے جسے پسند نہ ہو؟ لیکن سب کچھ انسان کے ہاتھ نہیں آتا. دنیا جنت نہیں بن سکتی. جنت موت کے بعد ہی ملے گی. اس لیے اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے، اور جنت کے حصول کے لیے جنت کے راستے پہ چلنے والے منزل تک پہنچیں گے. اور جو لوگ
جنت کے حصول کے لیے آج کوشاں نہیں ہیں، آج اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے، آنے والے کل میں خوش فہمیوں کی بنیاد پر قیمتی ترین متاع جنت نہیں ملے گی۔ آج دنیا میں جنت جانے والے کام مشکل لگتے ہیں، لیکن جو جنت جیسی نعمت پر اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا پہ نظر رکھتا ہے، اس کے لیے یہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں چلا جائے گا واپس آنے کی خواہش کبھی نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ چاہے گا کہ ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں پھر رب کے راستے میں اپنی جان دوں، پھر میں جنت پہنچوں، پھر مجھے واپس لوٹایا جائے، پھر اسی راستے میں جان دینے کے قابل ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ جنت کی نعمتیں لازوال بے مثال، لیکن سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہے۔ تو کیا آخرت میں مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آخرت میں دیدار الہی کا یقین رکھنا آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ سورہ القیامہ کی آیات 22-23 سے پتہ چلتا ہے، المطففین کی 15 نمبر آیت سے۔ جو شخص دیدار الہی کا انکار کرتا ہے، کتاب اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو شریعت بھیجی گئی اس کا انکار کرنے والا ہے۔ جنت جانے والوں کے لیے رب تعالی کا دیدار ہوگا، مگر جو لوگ جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے اس دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ اس جہان کی سب سے بڑی نعمت پیدا کرنے والے کا دیدار ہے، اور جنتیوں کو جب رب کا دیدار ہوگا وہ ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ جہنم تباہی کا گھر ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر تخلیق کیا جو ان لوگوں کے لیے جو اپنی اغراض کے لیے جیتے رہے، اپنی مرضی پر چلتے رہے۔ یہ گھر اللہ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہ روایت طریق الجرتین کی ہے 257 پر۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہنم محشر میں لائی جائے گی۔ الفجر کی آیات 23-24 اور الشعراء کی 91 سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس روز جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے۔ مسلم کی روایت ہے والیوم 8 اور پیج 119 پہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ الحجر کی آیات 43 اور 44 سے پتہ چلتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جہنم کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ نار ہے یعنی آگ، دوسرا لظا پکتی ہوئی آگ ہے، تیسرا حطمہ ریزہ ریزہ کر دینے والی آگ، اور چوتھا سعیر آگ کی لپٹ، اور پانچواں سقر جھلس دینے والی آگ، اور چھٹا جہیم بھڑکتی ہوئی آگ، اور ساتواں حاویہ گہری آگ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو گیا۔ الزمر کی آیت نمبر 71 سے پتہ چلتا ہے جہنم میں گروہ در گروہ لوگوں کو لے جایا جائے گا لیکن ہانکتے ہوئے۔ ساتویں اہم بات یہ ہے کہ جب یہ اہل دوزخ کو دیکھے گی تو غرائے گی۔ الفرقان کی آیت نمبر 12، طور کی آیات 13 سے 16 سے پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں بات یہ کہ دوزخیوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت ملامت کی جائے گی۔ الملک کی آیت نمبر 8، الزمر کی 71، الطور کی 14، الاعراف کی 38 اور 39 سے پتہ چلتا ہے۔ نویں بات یہ کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ مسلم کی 7165 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور جب یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اسے دوبارہ بھڑکا دیا جائے گا۔ الاسراء 97 سے 99 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ جہنم کی گہرائی
ایک پتھر کے 70 سال تک مسلسل گرنے کے برابر۔ مسلم کی روایت ہے 7167 نمبر پر۔ 11ویں بات یہ کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، المطففین کی آیت نمبر 1 سے پتا چلتا ہے۔ اور 12ویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے طوق اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، سورہ الدہر کی آیت نمبر 4 سے پتا چلتا ہے۔ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب، المزمل کی آیت نمبر 13 سے، غافر کی 70 سے 72 تک، الحاقہ کی 30 سے 34 تک کی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ 13ویں بات یہ کہ جہنم کے سانپ ایسے ہیں ان کا قد اونٹ کے برابر ہوگا، اس کے ایک بار ڈسنے سے 40 برس تک تکلیف محسوس ہوتی رہے گی، مسند احمد کی روایت سے پتا چلتا ہے۔ اور 14ویں بات یہ ہے کہ جہنمی اگرچہ زندہ رہنا نہیں چاہیں گے مگر عذاب سہنے کے لیے انہیں زندہ رہنا ہوگا، اس زندگی کے لیے یہ کھانا کھائیں گے، یعنی ہمیشہ عذاب سہنے کے لیے۔ جہنمیوں کے کھانے میں زقوم، غسلین، زری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ زقوم دوزخ کی تہ سے نکلنے والا درخت ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں۔ الصافات کی 62 سے 67 تک کی آیات سے پتا چلتا ہے۔ الدخان کی 43 سے 46 تک کی آیات سے پتا چلتا ہے۔ اسی طرح غسلین اہل دوزخ کی پیپ اور کچ لہو، اور اسی طرح زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا مادہ ہے۔ الحاقہ کی آیات 33 سے 37 تک کی آیات سے پتا چلتا ہے۔ تیسری بات زری، کانٹے دار تلخ جھاڑی جو حلق میں پھنس جائے گا، اہل دوزخ اسے گرم پانی سے نیچے اتاریں گے لیکن جلن کی وجہ سے فوراً پیٹ سے باہر خارج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ بھوک بند ہوگی نہ کھانے والے کو موٹا کرے گا۔ الغاشیہ کی آیات 6 اور 7 سے پتا چلتا ہے۔ 15ویں بات ہے اہل دوزخ کو زندگی کے لیے پانی پینا ہوگا لیکن وہ پانی پیاس نہ بجھائے گا۔ اہل دوزخ کے پینے کی کچھ چیزیں حمیم، سدید، ماء المحل، آب غوطہ وغیرہ ہیں۔ جہاں تک حمیم کا تعلق ہے یہ پیپ ملا پانی ہے، نہایت گرم چشمے سے ابلنے والا پانی، جس کی خاصیت یہ ہوگی کہ پیتے ہی پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور آنتیں کٹ کٹ کر گر جائیں گی۔ الغاشیہ کی آیات 2 سے 5 تک کی آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ سورہ محمد کی 15 نمبر آیت سے پتا چلتا ہے۔ مائع سدید پیپ کا پانی جو نہایت میلا ہوگا، پینے والا اسے پینے کی بہت کوشش کرے گا مگر اسے پیا نہ جائے گا۔ ابراہیم کی آیات 15 سے 17 تک کی آیات سے پتا چلتا ہے۔ اور ماء المحل پگھلائے ہوئے تانبے جیسا ابلتا ہوا پانی جو منہ کے قریب کرنے پر چہرے کی کھال کو بھون دے گا، الکہف کی آیت نمبر 29 سے پتا چلتا ہے۔ اور آب غوطہ زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکل کر جمع ہوا پانی، مسند احمد کے والیوم 4 پیج 399 سے پتا چلتا ہے۔ اور 16ویں بات یہ ہے کہ دوزخ کے اندر کافر کے دونوں کندھوں کی درمیانی مسافت تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ بخاری کے والیوم 8 پیج 142 اور مسند احمد کے والیوم 2 پیج 92 پر یہ بات موجود ہے۔ 17ویں بات یہ ہے کہ اہل دوزخ تکالیف پر روئیں گے، چلائیں گے، الفرقان کی آیت نمبر 13، الانبیاء کی 100 سے پتا چلتا ہے۔ اور دوزخی اتنے آنسو بہائیں گے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہیں گے، الترغیب کی روایت والیوم 4 پیج 493 سے پتا چلتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جہنم کی حقیقت کے بارے میں پتا چلا، جنت کی حقیقت کے بارے میں۔ اس سے قبل ہم نے حشر، میزان، اعمال ناموں کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح سے قبر اور موت کے بارے میں پڑھا، اور یوں آخرت پر ایمان کی حقیقت کو ہم نے مختصراً دیکھا۔ الولا والبرا، دوستی اور دشمنی۔ ولا یعنی دوستی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنا، ان کی تائید،
حمایت اور مدد کرنا ولا ہے۔ یہ روایت الولا والبرا کی ہے، پیج نمبر 4 پہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دوستی رکھنا واجب ہے۔ یہ بات ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، بخاری کی 15 نمبر اور مسلم کی 194 نمبر روایت سے پتہ چلتا۔ انسان اپنے معاملات پر اپنا اختیار سمجھتا ہے، دوستیوں دشمنیوں کو اپنے فیصلے کے مطابق کرنا چاہتا ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، اس کے ایک ایک معاملے کا فیصلہ خود رب العزت کرتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کا فیصلہ بھی وہی رب کرنے والا ہے جس رب نے پیدا کیا۔ تو اس رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوستی اللہ سے کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اور دین اسلام اور مسلمانوں سے محبت رکھو۔ اسی طرح جیسے ولا کا مفہوم ہم نے دیکھا، برا کا مفہوم بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ برا سے مراد دشمنی ہے۔ ہر طاغوت سے نفرت اور دشمنی رکھنا جن کی اللہ رب العزت کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، اور کفر اور کافروں سے نفرت اور دشمنی رکھنا برا ہے۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کافروں کو دیکھ کر متاثر ہونا، ان جیسا لائف سٹائل اختیار کرنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الولا والبرا جو ہے یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ دوستی اور دشمنی اسی سے ہوگی جس سے رب چاہتا ہے۔ تو رب نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ کافروں اور کفر سے دشمنی رکھی جائے گی۔ الولا والبرا میں یہ پیج نمبر 4 پر موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ کفر اور کافروں سے دوستی حرام ہے۔ النساء کی آیت نمبر 144، المائدہ کی آیات 51 57، التوبہ کی آیت نمبر 23، الممتحنہ کی آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ولا یعنی دوستی کی کیا اہمیت ہے۔ بات یہ کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی 4833، ترمذی کی 2378 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ دوستی اثر انداز ہوتی ہے۔ بخاری کی 5534 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں اس نے دوستی رکھی۔ بخاری کی 6168 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ تو دوستی کی اہمیت ہے، اس لیے کہ دوستی اثر انداز ہوتی ہے، انسان دوست کے دین کو قبول کرتا ہے، اور دنیا میں جو دوست انسان بنائے گا قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر برے لوگوں کی دوستی ہوئی تو یہ جہنم تک پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں کی دوستی اور خاص طور پر کافروں کی دوستی اور اہل کفر کو اچھا سمجھنے سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ مومن کی ولا دوستی کا مستحق کون ہے۔ مومن کی دوستی کے مستحق اللہ تعالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہے۔ المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ برا یعنی دشمنی کا مستحق کون ہے۔ سارے باطل معبود۔ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات ہے تمام اسلام دشمن، کافر اور مشرک حق رکھتے ہیں کہ مسلمان ان سے نفرت کریں، ان سے دشمنی رکھیں۔ الممتحنہ کی آیت نمبر 4، التوبہ کی آیت نمبر 114 اور الممتحنہ کی آیت نمبر 9 سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان سے دوستی رکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں، جس سے رب دوستی رکھے اس سے کیوں نہ دوستی رکھیں۔ المائدہ کی آیت نمبر 93 اور الصف کی آیت نمبر 4 سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء اہل ایمان سے دوستی رکھتے تھے، تو جن سے انبیاء دوستی رکھیں مومنوں کو بھی انہی سے دوستی رکھنی چاہیے۔ نوح کی آیت نمبر 28، ابراہیم کی 41، یوسف کی 101 اور مسلم کی 499 روایت سے پتہ چلتا ہے۔
یہاں تک پہنچ کے ہمیں پتا چل گیا کہ الولا والبرا یعنی دوستی اور دشمنی کا مستحق کون ہے اور کس سے مومنوں کی دوستی ہونی چاہیے، کس سے مومنوں کو نفرت کرنی چاہیے۔ اگر دیکھیں تو بنیادی بات پتہ چلتی ہے کہ الولا والبرا ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی دلیل رب العزت کا فرمان ہے، المائدہ کی آیات ہیں 80 اور 81۔ تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور نبی اور اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان لاتے تو ان کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ کافروں سے نفرت رکھی جائے اور مومنوں کو دوست بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو چیز نازل کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صرف ایمان والوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ امام ابن تیمیہ یہی آیت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کافروں سے دوستی لگانے کی مخالفت کرتا ہے، اور ایک دل میں ایمان والوں اور کافروں کی دوستی جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے کافروں سے دوستی لگائی وہ اس طرح ایمان نہیں لایا جس طرح اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے ایمان لانا واجب تھا۔ ابن تیمیہ نے تحریر کیا مجموع الفتاوی میں والیوم 2 پیج 83 پر۔ اسی طرح یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں سے دوستی کی کیا علامات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کفار کے ملکوں سے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا، باتیں بہت اہم ہیں۔ بات اس اعتبار سے اہم ہے کہ کافر علاقوں میں رہنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کافروں کے ملکوں میں رہنا، کافروں کے ملکوں میں رہائش اختیار کرنا، یہ اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کی علامت یہ ہے کہ ان ملکوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آ جائیں۔ النساء کی آیات ہیں 97 سے 99۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار وہاں ہے، بزنس چھوڑ کے ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ بڑا ہے یہ بزنس، رزق تو اس نے دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو کہی جاتی ہے کہ آج مسلمانوں کے ملکوں میں اسلام کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آنے کے لیے کہا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اسلام کے مطابق نہیں چلتا یا اگر اسلام کا قانون نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری آنے والوں پر نہیں ہے۔ جو حکم پورا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ موجود ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر جائے، اس کی ہجرت قبول ہو جائے گی۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق اللہ کے اختیار میں، اور ایمان رب تعالی کی مرضی سے انسان کے دلوں کے اندر جاگزیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی مال جان اور ہر اعتبار سے مدد کرنا، التوبہ کی آیت نمبر 71 سے پتہ چلتا ہے، بخاری کی 2446 نمبر روایت سے پتہ لگتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ اگر مسلمان دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد کرنا، التوبہ کی آیت نمبر 72 سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا، بخاری کی 13 نمبر اور مسلم کی 170 روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینا، مسلم کی 283 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہ مسلمانوں سے حسد اور بغض نہ رکھنا، مسلم کی 6526 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ساتویں اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنا اور ان میں عیب اور نقص تلاش کرنے سے بچنا، الحجرات کی آیت نمبر 12 سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بہت اہم علامت اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کی علامت ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرے بغیر نہیں رہیں گے،
اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نظر اٹھے تو ہمیشہ عیب تلاش کرتی ہے، نقص تلاش کرتی ہے، لیکن دوسروں کی خوبیاں اور بھلائیاں انہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھا جائے۔ بخاری کی 6011 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 9ویں بات یہ کہ مسلمانوں سے میل جول رکھنا اور ان سے ملاقاتیں کرنا۔ مسلم کی 6572 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، کسی کے سودے پر سودا نہ کیا جائے، کسی کے پیغام نکاح پر پیغام نہ دیا جائے۔ بخاری کی 2140 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 11ویں بات یہ کہ کمزور مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ الکہف کی آیت نمبر 28 سے پتہ چلتا ہے اور بخاری کی 2896 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعائیں اور استغفار کی جائے۔ الحشر کی آیت نمبر 10 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 19 سے پتہ چلتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالی محمد رسول اللہ اور ایمان والوں سے دوستی کی کیا علامات ہیں۔ ان کے لیے دعائیں اور استغفار کرنا، ان سے نرمی سے پیش آنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، میل جول رکھنا، ملاقاتیں کرنا، خوشی اور غم کو اپنی خوشی اور غم سمجھنا، ان کی عزت کرنا، حسد نہ کرنا، خیرخواہی کرنا، دھوکہ نہ دینا اور مسلمانوں کی مدد کرنا، اور پھر کافر علاقوں سے مسلمان علاقوں کی طرف ہجرت کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان علامتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی محمد رسول اللہ اور مسلمانوں سے دوستی کا کیا انعام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی لوگ کامل ایمان والے ہیں، ابو داؤد کی 4681 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے، مسلم کی 6549 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، بخاری کی 6167 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، ابو داؤد کی روایت 3527 سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا اہل ایمان سے دوستی کی کیا علامات ہیں، ایسے ہی ہم دیکھیں گے کفر اور اہل کفر سے دوستی کی کیا علامات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کفر سے اور اہل کفر سے دوستی کی علامت، کفار کی مشابہت اختیار کرنا، ایسا کرنا حرام ہے، چاہے یہ مشابہت کسی پہلو کے اعتبار سے ہو، ابو داؤد کی 4031 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات ہے کافروں کے علاقوں کی طرف سفر کرنا۔ تیسری بات ہے کافروں کے علاقوں میں رہائش اختیار کرنا، اپنا دین بچانے کے لیے ان علاقوں سے منتقل نہ ہونا۔ النساء کی 97 سے 99 نمبر تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات ہے کافروں سے تعاون کرنا اور ان کا دفاع کرنا، اس عمل سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، آل عمران کی آیات 118 سے 120 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ پانچویں بات ہے کافروں کے تہواروں میں شرکت کرنا جو جھوٹ اور لغو پر مبنی ہوتے، مثال کے طور پر بسنت ہے، ہولی ہے، کرسمس ہے اور اسی طرح کے دیگر تہوار ہیں۔ الفرقان کی آیت نمبر 72 ہے، اور یاد رکھیے گا یہ کفر سے اور اہل کفر سے دوستی کی علامت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کا اسلام قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا، پھر کافروں کی تہذیب اور طور طریقوں کی مدح کرنا، طٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ مدح سرائی ہر وقت جاری رہتی ہے، اور ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایسا لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اگر ہوا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ سے کافروں کی تہذیب اور طور طریقوں کی مدح کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ آٹھویں بات یہ کہ ہر جگہ کافروں کی تاریخ میلادی کو استعمال کرنا، دراصل یہ ان کے شعار میں شرکت ہے،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تاریخ میلادی سے خاص طور پر یہ کیلنڈر جو ہے اس کے علاوہ اسلامی کیلنڈر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ اجتماعی طور پر کیے بغیر انفرادی طور پر کرنا ممکن نہیں ہے. نویں بات یہ کہ کافروں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا التوبہ کی آیت نمبر 113 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں سے ایک اور بات جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ کیا کافروں اور مسلمانوں کی دوستی ممکن ہے؟ کافر اور مسلمانوں کی دوستی ممکن ہی نہیں. البقرہ کی آیت نمبر 122, 135 اور سورہ الکافرون سے پتہ چلتا ہے. ایک چیز اور جو توجہ طلب ہے کہ کیا کوئی شخص کسی بھی صورت میں کافروں کے علاقے میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا؟ اور اگر رہائش اختیار کی جا سکتی ہے یا ان علاقوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے تو وہ ایکسیپشنل کیسز کیا ہیں؟ تو کافروں کے علاقوں میں کس صورت میں رہا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 جب ہجرت ممکن نہ ہو. نمبر 2 کسی دینی مصلحت کی وجہ سے، مثلا اسلام کی تبلیغ اور اشاعت وغیرہ کی وجہ سے. پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کافروں کے علاقوں کی طرف کس نوعیت کے سفر کرنے جائز ہیں. نمبر 1 علاج کے لیے، نمبر 2 تجارت کے لیے، نمبر 3 تعلیم کے لیے، نمبر 4 اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے. یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کافروں کے علاقوں کی طرف سفر کرنے والوں کو کیا خاص احتیاطیں پیش نظر رکھنی چاہیے. نمبر 1 سفر تبھی کرنا چاہیے اگر ضرورت ان علاقوں کی طرف سفر کیے بغیر پوری نہ ہو. نمبر 2 جب ضرورت پوری ہو جائے تو لوٹ آنا واجب ہے. نمبر 3 ان علاقوں میں رہتے ہوئے دین کی پابندی کی جائے، اسلام پر پورے طریقے سے کاربند رہیں، گناہ کے مقامات سے بچیں، دشمن کی چالوں سے بچیں. اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کا انجام کیا ہے. پہلی بات یہ کہ جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہوگی. آل عمران کی آیت نمبر 28 سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. المجادلہ کی آیات 14 اور 15 سے پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق کیا ہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی عقیدے کا تقاضا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ شخص ہے جو اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، پھر اسی حالت میں فوت ہوا. یہ روایت الاصابہ کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 7 پہ. دوسری بات یہ کہ صحابہ سے محبت رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے. مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ ہے بڑی کامیابی. دوسری بات ہے حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے. بخاری کی 17 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ کہ صحابہ سے محبت دین، ایمان اور احسان ہے اور ان سے نفرت نفاق اور سرکشی ہے. شرح عقیدہ طحاویہ میں والیوم 9 پیج 299 پر ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے. پانچویں بات یہ کہ کسی صحابی کو برا بھلا کہنا حرام ہے. بخاری کی 3673 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہاں سے خاص باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ فضیلت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، صحابی کو برا بھلا کہنا حرام ہے، اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا یہ دین، ایمان اور احسان کا تقاضا ہے. اس لیے صحابہ کرام کی عزت کرنا
اور صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ خود رب تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ ان کی ہدایت کی پیروی کرو، اور پہلے پارے کے اختتام پر فرمایا پھر اگر تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لائے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو ہدایت کا راستہ اسلاف کا راستہ ہے، وہ راستہ جو ایسی شخصیات نے گزارا جس پہ وہ ساری حیات کاربند رہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کے بارے میں ہم پر کیا واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں کیا ہے، ان کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے دل صاف رکھیں، اپنی زبانیں پاک رکھیں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کی برائیوں کا اظہار زبان سے نہ کریں، ان کے اختلافات اور لڑائیوں کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ بخاری کی روایت ہے 3673، مسند احمد کی روایت والیوم 4 پیج 366 پر ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی اہم باتیں، دل صاف رکھنے کی بات، زبان پاک رکھنے کی بات، فضائل بیان کرنے کی بات، برائیوں کا اظہار نہ کرنے کی بات، اور کتنی اہم بات ہے۔ یہ بات عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کرام کے درمیان جو لڑائیاں یا جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں ہم کیا رویہ اختیار کریں۔ ہم نہیں جانتے ان معاملات کی اصل حقیقت کو، اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی، اب ان کے اختلافات اور لڑائیوں کے بارے میں تذکرہ کر کے ہم کیا کر لیں گے؟ اس لیے ہمیں اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عشرہ مبشرہ میں کون سے صحابی شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 3747 نمبر پہ، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جانے والے افراد عشرہ مبشرہ میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ عقیدے میں یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اولو الامر کی اطاعت۔ عام طور پر یہ بات سمجھی نہیں جاتی کہ اولو الامر کسے کہتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اولو الامر کی اطاعت کوئی سادہ سی چیز نہیں ہے، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر سے مراد اسلامی معاشرے کے سربراہان ہیں، چاہے ملک کا سربراہ ہو، کسی آرگنائزیشن کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی بھی جگہ پہ جو شخص اسلامی نقطہ نظر سے سربراہی کا کردار ادا کر رہا اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہونے کی کیا دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب امر کی اطاعت اختیار کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب اختیار کی اطاعت کرنی، اولو الامر کی اطاعت کرنی واجب ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ بھلا رب کا حکم ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپشن موجود ہو کہ چاہیں تو اطاعت کر لیں چاہیں تو نہ کریں، اس میں سے اپنی مرضی کا طور طریقہ نکال لیں، اپنی مرضی سے ان کی بات کو بدل ڈالیں، ان کے حکم کی بجائے کسی اور حکم کو ان کے نام پر لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور ان کے حکم کو اپنے لیے ضروری خیال نہ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام ہی کو عامل بنایا جائے جس کا سر منقہ کی طرح چھوٹا ہو، یعنی چاہے شکل و صورت کتنی ہی خراب ہو لیکن اطاعت لازم ہے۔ بخاری کی 7142 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا۔
یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا اسلامی حکومت کو خیرخواہی کا مستحق سمجھنا چاہیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی. مسلم کی 196 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ائمہ کی یعنی اولو الامر کی اطاعت کرنا واجب ہے اور ان کے ساتھ خیرخواہی رکھنا واجب ہے. پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس پر واجب ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر فرد پر واجب ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے. مسلم کی روایت ہے 177 نمبر پر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت اللہ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام واجب ہے. اور واجب امر یہ کب کب انجام دینا؟ جو شخص جہاں موجود ہے، جس سچویشن میں ہے، اس نے اپنا یہ رول پلے کرنا ہے. اور جہاں نیکی کا حکم دینے کی ضرورت ہے، خاموشی پر اللہ کے ہاں پکڑ. جہاں برائی سے روکنے کی ضرورت ہے، خاموشی پر اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی. تو دعوت اللہ یہ واجب کاموں میں سے ہے، اور واجب امر پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اور راستہ نکال لیا جائے. اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یا یوں فرمایا کہ یہاں تک اللہ کا حکم آ پہنچے. بخاری کی روایت ہے 7312 نمبر پر. حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی. عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جماعت. ابن ماجہ کی روایت ہے 3992 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر اٹھنے والے اور جڑ کر رہنے والے افراد کے ساتھ جڑ کر رہنا اور حق پر قائم رہنے کے لیے انفرادی زندگی کے مقابلے میں جماعتی زندگی اختیار کرنا، یہی اللہ کے یہاں نجات کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.